أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق اللہ العظیم. سورہ الملک کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ ملک مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا. اس صورت کو سورہ ملک اس لیے کہتے ہیں اس میں الملک کا لفظ آیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی. وہو العزیز الغفور بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ملک جو ہے بڑی محبوب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورہ ملک کو اور سورہ الف لام میم تنزیل کو پڑھا کرتے تھے. اس میں آخرت کے بارے میں، اللہ کی طاقت کے بارے میں، اور انسان جو ہے عمل صالح کر رہا ہے اور یا برے اعمال کر رہا ہے، اس کے بارے میں ساری جو ہے رہنمائی دی گئی ہے. اور آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ان کی زندگیوں کا حساب لے گا، اور ہر انسان کو کھڑا کر کے اس سے پوچھے گا تو نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، فرصت کے لمحات کہاں صرف کیے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تمہیں جو مقصد زندگی دیا گیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نے نیکی کا آرڈر کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. تم نے اپنے اس مقصد حیات کو پورا کرنے میں کیا کردار ادا. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم جو ہے اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے کتنا کوشاں ہے، یا صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں غرق ہیں اور ہمیں اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب